اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسانوں میں پیدا کیا، اس کے بعد الحمدللہ اس نے ہم کو مسلمانوں میں شامل کیا اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہنے کا اور اسلام کو قبول کرنے کا، ایمان لانے کا شرف بخشا۔ سلامتی ہو ان تمام لوگوں پر جو اللہ کے نیک بندے رہے ہیں اور جنہوں نے اللہ کا پیغام آگے کے لوگوں کو پہنچایا ہے الی یوم الدین۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میری حفاظت کرے، میری زبان سے جو بھی نکلے حق کی بات نکلے، سچ کی بات نکلے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے غلطیوں سے محفوظ رکھے، شیطان کے وسوسوں اور بہکاوے سے محفوظ رکھے۔ میرے ایک محسن نے ایک ویڈیو کلپ مجھے بھیجا ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا، جس کا عنوان تھا کہ عبادت کیا چیز ہے اور توبہ کا اور دعا کا طریقہ کیا ہے۔ بڑا اچھا ویڈیو ہے، اس میں انہوں نے امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم کا رحمۃ اللہ علیہ حوالہ بھی دیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ عبادت کا مطلب اصل چیز اللہ سے بے پناہ محبت اور اس کی اطاعت کا نام ہے۔ میں بھی کافی زمانے سے اسی لفظ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لگ بھگ میرے خیال سے 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن لوگ مان کے نہیں دیتے، اور کیونکہ ہمارے پاس ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، ایک طریقہ بن گیا ہے کہ بڑے شو روم سے خریدی ہوئی چیز کی ویلیو لوگوں کے پاس زیادہ رہتی ہے، چاہے وہ چیز پائیداری اور خوبصورتی اور اچھائی کے اعتبار سے چاہے کتنی ہی گھٹیا ہو۔ اگر وہ بڑی دکان بڑے شو روم سے لیا جائے تو اس کی ویلیو زیادہ مانی جاتی ہے۔ یہ کاٹن کا معمولی شرٹ ہے، اگر آپ مجھ سے کہیں کہ بڑا پیارا شرٹ لگ رہا ہے، کہاں سے آپ نے لیا ہے، اور میں جواب میں یہ کہوں کہ میں US جا رہا تھا، امریکہ جاتے وقت لندن میں ہماری فلائٹ رکی اور وہاں میں نے ڈیوٹی فری پہ دیکھا تھا کہ ایک اسٹیچو کے اوپر یہ شرٹ پہنایا تھا انہوں نے، ڈسپلے میں لگایا تھا، مجھے اچھا لگا تو میں نے اس کو 120 پاؤنڈ میں خریدا ہے اور وہ آفر میں مجھے 80 پاؤنڈز میں ملا ہے۔ تو آپ اسی نظر سے شرٹ کو دیکھیں گے، کیا ڈیزائن ہے، کیا لائننگ ہے، یہ ہے یہ۔ اور وہی میں یہ کہوں کہ کوٹی پہ ایک چھوٹی سی دکان پہ سیل لگی ہوئی تھی، وہاں سے میں نے 250 روپے کی شرٹ خریدی ہے، تو آپ بڑی گریوی نظر سے اس کو دیکھیں گے۔ اگر میں قیمت نہ بھی بتاؤں اور میں غلط بیانی ہی کروں، لیکن اب چونکہ وہ جگہ بدل گئی ہے اس لیے آپ وہ جگہ اور وہ ڈسپلے اور وہ شو روم کا حساب لگاتے ہیں، چیز نہیں دیکھتے وہ چیز کیا ہے۔ یہ جہالت میں اکثر ہی دنیا ملوث ہے۔ عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو شو روم نہیں دیکھتے بلکہ اس میں کا میٹیریل دیکھتے ہیں۔ آپ کے اس خاکسار بھائی نے لگ بھگ 13 سال سے یہی کوشش کی ہے، اسی پہ کام کر رہا ہوں۔ 2-3 بڑے بڑے لفظ ہیں میرے پاس جو قرآن سے میں نے سیکھے ہیں، اس کو ہر آیت میں اسی جگہ پہ رکھ کے دیکھا ہے جس میں نماز کا جو صحیح لفظ ہے صلاح، اور عبادت اور ذکر بہت سارے ہیں۔ میں نے لگ بھگ 113 لفظ نکالے ہیں، جس پہ 32 پہ اب تک میں کام کر چکا ہوں، جس کا یا تو ادھورا یا غلط مفہوم دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ سمجھانا ہے دنیا کو، اور اسی پہ میں اسی خدمت میں لگا ہوا ہوں۔ میں نے تو عبادت کی ایسی پیاری ڈیفینیشن بتائی، اور یقین مانیے اللہ گواہ ہے اس بات پہ کہ میں نے نہ پہلے اس بارے میں کسی عالم سے یہ سنا، نہ میں نے کسی کی کاپی کرنے کی کوشش کی ہے کہ عبادت کا صحیح مفہوم میں دنیا کے سامنے پیش کروں۔ اور میں نے یہ بتایا ہے کہ عبادت جو ٹاپ موسٹ لیول کا ایک ورڈ ہے، جسے غلامی کہا جاتا ہے، اللہ کی تمام باتوں کی فرما برداری کرنا، تمام احکام کی، اور تمام ان باتوں سے بچنا جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اسے عبادت ہے۔
اس کا اگر جب کنکلوژن نکال کے دیکھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیشہ برائی کو مٹانے اور بھلائی قائم کرنے کا حکم دیا ہے. حکم بھی یہی دیا ہے امتوں کے بارے میں جب بیان کیا گیا، تمام انبیاء کو یہی دیا گیا کہ عبادت کا صحیح طریقہ کیا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکے میں عبادت کا طریقہ ہی سکھایا ہے، جبکہ نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ زکوٰۃ تھی، نہ حج تھا، نہ شراب ممنوع ہوئی تھی، نہ سود ممنوع ہوا تھا، نہ پردے کا حکم آیا تھا. سارے احکامات تو فرائض تو بعد میں سکھائے گئے. وہ اس لیے سکھائے گئے کہ دیکھو جو عبادت کا مفہوم تمہیں بتایا جا رہا ہے، یہ عبادت کو اور اچھے طریقے سے کرنے کے لیے یہ فرائض کا انجام دینا ضروری ہے. وہ 5 فرائض بتا دیے گئے. بہرحال یہ بات جب میں سمجھا رہا تھا تو کوئی نہیں سمجھ رہا تھا یا سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، ضد کرتے تھے لوگ، اور بڑا برا لگتا تھا ان کو کہ بھائی نماز روزہ زکوٰۃ حج عبادت نہیں ہے، تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. اب اگر یہی بات ڈاکٹر اسرار احمد کہیں گے یا مولانا مودودی کہیں گے یا ڈاکٹر ذاکر نائک کہیں گے یا غامدی صاحب کہیں گے یا انجینئر محمد علی کہیں گے یا طارق جمیل کہیں گے یا توصیف الرحمان کہیں گے یا ابن تیمیہ لکھیں گے، بڑا جلدی مان لیں گے. بڑے شروع میں نا یہ، حالانکہ ادھورا پن ہے ابھی بھی ان کی باتوں میں. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ میں ڈائریکٹ محبت کا نام لے لوں گا تو لوگ سمجھ جائیں گے. لیکن محبت کیسے پیدا ہوتی ہے وہ تو میں نے بتایا ہے نا. محبت سے پہلے انسان کی ریسپیکٹ ہوتی ہے، عزت پیدا ہوتی ہے، اور عزت کے لیے اچھے اوصاف کا ہونا ضروری ہے. اچھے اوصاف سامنے کے لیے آنے کے لیے اچھا انٹروڈکشن ہونا ضروری ہے. تو میں نے اس لیے انٹروڈکشن سے بات شروع کی تھی. سب سے پہلے تعارف ہونا چاہیے، اس میں اچھا تعارف ہونا چاہیے. اچھے تعارف کا جب آپ نے بیسمنٹ بنا لیا، کھدوائی کروا لی، تو اس میں اچھے اوصاف کے پلر لگتے ہیں. پھر جو ہے وہ بیسمنٹ جو ہے وہ گراؤنڈ فلور عزت کا گراؤنڈ فلور ہوتا ہے، اس میں ریسپیکٹ رہتی ہے. اس کے بعد فرسٹ فلور ہوتا ہے محبت کا. وہ محبت بڑھتے بڑھتے جب پلرز اور بڑھیں گے، اوصاف اور سامنے آئیں گے، تو اطاعت میں کنورٹ ہوگا. اطاعت کا مطلب ہے آپ جو کہیں گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن حرام چیزیں نہیں. لیکن اطاعت کے اوپر اتباع کا ایک لفظ ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی اطاعت اور عبادت کے درمیان کی جو چیز ہے محبت اور اطاعت تو انہوں نے بتا دی. یہ دونوں ملا کے جو بنتا ہے وہ عبادت بتا دی انہوں نے. لیکن بیچ میں ایک سٹاپ ہے، ایک فلور ہے، وہ ہے ہمارے پیارے نبی کی اتباع. اس کی مثال میں کئی بار دے چکا ہوں کہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ اطاعت بھی کر رہے تھے، باپ کی محبت بھی تھی، باپ کا اچھا تعارف ماں نے دے دیا تھا پہلے سے، اور جو ہے وہ والد کی عزت بھی کرتے تھے، ان سے محبت بھی تھی کیونکہ ان کا تعارف بڑا اچھا پیش کیا گیا تھا. اس کے بعد وہ فوراً مان گئے اس بات پہ کہ اگر آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ میرا گلا کاٹ رہے ہیں تو ایک تو میں آپ کی عزت بھی کرتا ہوں، آپ سے محبت بھی ہے، آپ کا مطیع و فرما بردار بھی ہوں، میں آپ کی اطاعت بھی کرتا ہوں باپ ہونے کی حیثیت سے. اب آپ چونکہ نبی ہے اس لیے میں آپ کی اتباع بھی کرتا ہوں. اتباع میں حرام حلال نہیں دیکھا جاتا. اگر اللہ کے نبی نے کہہ دیا فلاں کی گردن کاٹ دو تو ہم کاٹ دیں گے، اپنی کاٹ لو تو کاٹ دیں گے. اللہ کے نبی نے اگر حکم دیا کہ 2 ہی رکعت پڑھنا ہے فجر میں تو ہم 2 ہی پڑھیں گے، ظہر میں 4 پڑھو تو ہم 4 ہی پڑھیں گے. ہم وہی کریں گے جو اللہ کے نبی نے کیا ہے، کہا ہے کرنے کے لیے. اچھا وہ کہاں سے کہا ہے آپ نے؟ اللہ کے حکم سے. وہ عبادت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے، وہ عبادت ہے. اس کا الٹ بھی میں نے بتایا کہ دیکھیے جو لوگ اسلام کا غلط تعارف دنیا کو دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے ذلت پیدا ہو رہی ہے، نفرت پیدا ہو رہی ہے. وہاں عزت پیدا ہوئی تھی، یہاں ذلت تھی. وہ عزت محبت میں کنورٹ ہوئی تھی، یہاں ذلت جو ہے نفرت میں بدل گئی. وہاں اطاعت میں فرمانبرداری میں چلی گئی تھی، یہاں لوگ جو ہے نافرمانی کر رہے ہیں. نافرمانی کے اوپر وہاں فرمانبرداری کے اوپر اتباع ہے، اور یہاں پر مخالفت ہے. وہاں عبادت ہے تو یہاں بغاوت ہے. یہی وجہ ہے لڑکیاں قرآن پھاڑ رہی ہیں، قرآن پہ جو ہے گندگی کر دی جاتی ہے، ان کو جلایا جاتا ہے، اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے. مسلمانوں کا قصور ہے، یہ ہمارا قصور ہے، اس کو مان لیجئے. اور یہ کسی شیطان کا کام ہے جس نے نماز روزہ اور زکوٰۃ حج کو عبادت بتا کے گمراہ کیا ہے قوم کو. یہ عبادت نہیں ہے، یہ فرائض ہیں.
جو عبادت سے بہت زیادہ ضروری اور بہت زیادہ بڑی چیز ہے. عبادت کا مطلب ہے برائی کو مٹانا، بھلائی قائم کرنا، چاہے وہ اپنے روم کی گندگی ہی کیوں نہ ہو، اپنے جسم کی گندگی ہی کیوں نہ ہو، میرے اپنے ضمیر کی گندگی کیوں نہ ہو، میری نظروں کی، میرے دل کی، میرے دماغ کی، میری زبان کی، میرے کانوں کی، میرے محلے کی، میرے گھر کی. برائی کو مٹانا، بھلائی قائم کرنا. ایک صاحب تو اتنا ناراض ہوئے، میں ملوں گا، میں بات کروں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. کہاں ہیں بھائی آپ؟ خیر، میں کسی کو پرٹیکولرلی پرسنلی مخاطب ہونا نہیں چاہتا. یہ دعوت پوری دنیا کے لیے ہے. بھائیوں، ابھی بھی سمجھ جائیے کہ عبادت کا مطلب ہے برائی مٹانا، بھلائی قائم کرنا. اور انہی چیزوں کو سکھانے کے لیے، تمام عبادت کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 4-5 چیزیں فکس رکھی ہیں. پہلے آپ اپنا رجسٹریشن کروائیے اللہ کے رجسٹر میں، توحید کا، کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. میں گواہی دیتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول. آپ جب یہ کمٹمنٹ کریں گے، جب آپ کا رجسٹریشن ہوگا، تو آپ کی نماز قبول ہوں گی. سمجھ کے، بنا سمجھے کہ نہیں. ایسی نماز پر منہ پہ دے مار دی جائے گی. اس کے بعد آپ روزے رکھ کے ٹریننگ کریں گے، نماز سے ٹریننگ حاصل کریں گے، زکوٰۃ دے کے اپنی قربانی کا، اپنے پیسے کی، محنت کی کڑی کمائی کا جو ہے ثبوت دیں گے کہ میں اللہ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں. اور قربانی کر کے بقرعید کی عید میں جو آنے والی ہے، یہ ثبوت دیں گے کہ اگر اللہ مجھے یہ حکم دے اپنے آپ کو مار ڈالنے کا تو میں مار دوں گا، اپنی اولاد کو مارنے کا حکم دے تو وہ بھی کروں گا، اور کسی کافر کو مارنے کا حکم دے گا تو میں اس کو مٹا دوں گا دنیا سے. اسی کے ساتھ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کوئی اگر غلطی مجھ سے ہوئی ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور میرے تمام سننے والوں کو صحیح راستے کی طرف ہدایت دیجیے، اور لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ اصل عبادت نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے. یہ صرف ایک فرض ہے جو آپ کو ادا کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کی کوئی عبادت، کوئی بھلائی قبول نہیں ہوگی، اور آپ کوئی برائی مٹائیں گے تو اس کا کوئی حساب کتاب آپ کو اللہ کے پاس نہیں ملے گا. یہ رجسٹریشن کروائیے. ڈیلی 5 مرتبہ ڈیوٹی پہ جائیے، سال میں 1 مرتبہ روزوں کی ٹریننگ کریے، سال میں 1 مرتبہ پیمنٹ کر کے اپنا ٹیکس بھریے، اور سال میں 1 مرتبہ قربانی دے کے ثابت کیجئے کہ اگر اس کی جگہ میری اولاد بھی ہوگی تو میں کاٹ دوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں اللہ سے پھر ایک بار دعا کرتا ہوں کہ میرے منہ سے اگر کوئی غلط بات نکل رہی ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے، اس کا ادراک دے دے، اور میرے اور آپ تمام کے دل و دماغ سے اس کو ڈیلیٹ کر دے، اور جو باتیں صحیح ہے اس کو سیو کر دیجئے، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور دوسروں تک پہنچائیے.